بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو لوگ رات کے وقت اپنے پاؤں پر مالش کرتے ہیں وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ زیادہ نمک کا استعمال کرنے والے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ رات کے وقت دانت صاف کرنے سے ساری عمر دانت میں کیڑا نہیں لگے گا اور نہ ہی ساری زندگی دانت کمزور ہو جائیں گے۔ رات کو سر پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے 100 سال تک بال نہیں گریں گے۔ جو دودھ کو گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے ایسے انسان کی موت لاعلاج بیماریوں کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ جو بھی اس کا کچا دودھ پی لیتا ہے ایسے انسان کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ پیشاب کی جلن کو دور کرنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ دانتوں کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چنبیلے کے پتے پانی میں ابال لے، اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر شام کو غرارے کریں۔ چل قدمی کرنے سے قبل کھجور کا دانہ کھا لو، کبھی بیمار نہیں پڑو گی۔ زیادہ نمک کے استعمال سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں جانوروں، چیونٹیوں اور پرندوں وغیرہ کو رزق ملتا ہے اس گھر میں رزق کی کمی کبھی نہیں ہوتی۔ نہار منہ دہی کھانے سے انسان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے اور وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر ایک شخص کے دل کی بید اور ہر ایک کے منہ کی بات اور ہر کسی کے کام کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کرو، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد ہمیشہ ٹائٹ رہے تو دہی کا استعمال ضرور کریں۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ کیڑا کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی ایک دانہ اجوا کھجور منہ میں ڈال لیا کرو۔ نہار منہ فالسے کا جوس پی لینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ فالسے کا جوس معدے کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھتا ہے۔ جو اپنے گھر کی ہمیشہ کے لیے بھلائی چاہتا ہے وہ ہر وقت وضو میں رہا کرے۔ کسی پیاسے کو پانی پلانے سے آپ کا رزق بڑھتا ہے۔ زیادہ پانی پینے والے انسان کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم میں طاقت ہمیشہ رہتی ہے۔ بال گرنی شروع ہو جائے تو کچے انڈے کی زردی سر پر لگائے۔ دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگی، اگر ایسا ہے تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ رات کو روزانہ جلدی نیند آنے لگی تو یہ دماغ اور آنکھوں کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ قدرتی پھل ہے جس کو بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کرے بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرہ دھو لیں، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے کی چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے ایلویرا کاٹ کر چہرے پر لگا لو، چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد سیب کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ زیرہ پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کھجور کی گٹلی کو پیس کر دودھ میں شامل کر کے پی لو،
چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی۔ خربوزے کی بیج خشک کر کے چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ایلویرا کا پانی ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے کی عادت دماغی صلاحیت کو کم کرتی ہے۔ زیادہ سوچنا دماغ کے سیلز کو ختم کر کے ذہنی صلاحیت کم کر دیتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو اپنی غصے کو نہیں روکتا وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور اس کی عقل کو روشن فرما دیتا ہے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ ٹانگوں اور گھٹنوں میں درد ہو یا پاؤں میں سوجن یا گھٹنے ٹانگیں سوج جاتی ہوں تو زیتون کے تیل میں 2 چٹکی ہلدی ملا کر مالش کرنے سے عمر بھر جوڑ فٹ رہیں گے۔ پودوں اور درختوں کے پاس رہنے والے انسان کی جلد بوڑھی نہیں ہوتی۔ صبح نہار منہ پھلوں کا رس پی لینے سے گردے ٹھیک رہتے ہیں۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر مل لو، خشک ہونے کے بعد دھو لو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ کالی زیرے کے تیل سے اپنی جسم کی مالش کر لو، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ دائیں جانب منہ کر کے لیٹنے سے آپ کئی قسم کی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ آلو کا پانی سر پر لگا لینے سے سر کے بال کافی عمر تک سفید نہیں ہوں گے۔ جو خواتین کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتی ہیں ان کے سر کے بالوں کی افزائش رک جاتی ہے۔ کٹی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنے والے انسان کو پٹوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ نیم کے درخت کے سائے کے نیچے روزانہ بیٹھنے سے 100 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے یا لیموں کا رس لگا دیں۔ ناخنوں پر ناریل کے تیل رگڑ لینے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کے اندر کینسر ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ کیکر کے مسواک بنا کر دانتوں پر رگڑ لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ مچھلی کے تیل کے اندر جوڑوں کے درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گنے کا رس پیو، دل کی بیماری کو روکتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے۔ جن عورتوں کا رنگ سانولا ہو وہ ٹوتھ پیسٹ میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لے، رنگت نکھر جاتی ہے۔ اگر آپ کے کان میں شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کے باہر کی جانب چھوٹا سا ٹکڑا لہسن کا رکھ دو، اگلے دن کان کی تکلیف اور درد ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ کان کی جراثیم ختم کرتا ہے۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو کیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کر، آپ کا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ مرغی کا گوشت تقریباً 6 گھنٹے میں ہضم ہوتا ہے۔ دال تقریباً 2 سے 3 گھنٹوں میں دودھ کو گاڑھا کرنے کے لیے اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دیں، پوری گاڑھا ہو جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے والے انسان کو ہارٹ اٹیک کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ کیرے کا چہرے پر باقاعدگی سے مساج کرنے سے چہرے کی جریاں غائب ہوتی ہیں۔ نمکین پانی روزانہ استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ روزانہ آڑو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے میں بھی جوانی جیسی طاقت چاہتے ہو تو جوانی میں آلو بخارا کھایا کر۔ جن افراد کو زیادہ تر قبض کا مسئلہ ہو ایسے افراد بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پیو، درد ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ دہی کھانے سے
خون پیدا ہوتا ہے۔ دانتوں کو کیڑے سے بچانا ہے تو نیم کی مسواک کر لیا کرو۔ بیڑ کا دودھ بالوں میں لگاؤ، آپ کے بال گنے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے والا جوڑوں کے درد میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ زیادہ چینے والی چائے پینے والے لوگ جلدی موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ۔ آلو بخارا خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ بے اولاد لوگ اس طریقے پر عمل کریں۔ کالی ڈوری یا کالا داغا عورت کی کمر کے حساب سے لے کر اس پر 40 گرے لگائے۔ ہر گرا لگاتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے جائے اور داغا عورت اپنی کمر پر باندھ لی۔ کچھ دنوں میں گود ہری ہو جائے گی اور بچہ بھی عافیت والا پیدا ہوگا۔ نہار منہ دہی استعمال کرنے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا اور نہ ہی جریاں آتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے قبل سرما بادام کا تیل لگا لو، طاقت آ جائے گی۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دو، آرام آئے گا۔ جو عورتیں بدن پر موٹے موٹے بالوں سے پریشان ہو وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔ مٹکے کے ٹھنڈے پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لو، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ غیر ضروری بالوں کی ایک ہفتے میں صفائی کر لی جائے تو ان کی نشو و نما کم ہو جاتی ہے۔ نمک والی نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑے کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ انار دانے کی چٹنی استعمال کر لیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ برائے مہربانی آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں ناظرین۔ چاندنی پاؤڈر ایک قدیم حکیمی نسخہ جو مردانہ ٹائمنگ کو بہتر بنانا ہے اور انزال کے مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال نہ صرف جسمانی طاقت کا اضافہ کرتا ہے بلکہ ذہنی سکون اور قوت ارادی کو بھی بڑھاتا ہے۔ ناظرین، چاندنی کا پاؤڈر جنسی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ انزال کے مسئلے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے اور مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے استعمال سے نہ صرف جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ذہنی اور جذباتی سکون بھی ملتا ہے۔ یہ قوت ارادے کو مضبوط کرتا ہے اور جنسی تعلقات میں دیر تک پائیداری کی مدد فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، چاندنی کا پاؤڈر اس وقت استعمال کریں جب آپ کو لگے کہ آپ کی جسمانی یا جنسی طاقت میں کمی آ چکی ہے یا آپ کو انزال کے مسئلے کا سامنا ہے۔ اس نسخے کو چند دنوں تک مسلسل استعمال کرنے سے آپ کی مردانہ طاقت میں نمایاں فرق آ سکتا ہے۔ البتہ یہ نسخہ مستقل استعمال کے لیے طریقہ استعمال: ناظرین، رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ میں چاندنی کا پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں، پھر اس دودھ کو آرام سے پی لیں۔ یہ اس کا رات کے وقت استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ چاندنی کی تاثیر سرد ہوتی ہے اور رات کو اس کا اثر زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نوٹ: ناظرین، اس نسخے کا استعمال کرتے وقت اپنی جسم کی حالت رد عمل کا دھیان رکھیں تاکہ آپ کے بہترین نتائج حاصل کر